آج ایک بہن کے بےحد اصرار کے بعد میں اپنی میریکل اسٹوری شیئر کرنے لگی ہوں۔ میری شادی کو تقریباً 12 سال ہونے کو ہیں۔ شادی کے بعد سب سے پہلے جو میں نے مسئلہ فیس کیا وہ تھا گھر نہ ہونا۔ چھوٹا سا رینٹ کا گھر تھا اور جوائنٹ فیملی سسٹم۔ ذاتی گھر تو دور کی بات، ذاتی روم بھی نہیں تھا۔ پھر کچھ منتھ ہوئے تو الحمدللہ اللہ پاک نے یہ دعا پوری کر دی۔ 8-9 مہینے بعد اپنا گھر مل گیا، لیکن وہاں پر بھی وہی ساتھ میں فیملی تھی، بلکہ گھر بڑا تھا تو لوگ بھی بڑے زیادہ آ گئے، اور ماشاءاللہ 1 سال تک میری فیملی کمپلیٹ ہونے لگی۔ اللہ پاک نے مجھے اپنا بیٹا دیا، لیکن پھر کیا تھا کہ کوئی حاسد تھا، کوئی بری نظر تھی یا کوئی جادو تھا کہ گھر کا سکون جاتا رہا۔ اس کے بعد اللہ پاک نے ماشاءاللہ سے دوسرا بیٹا دیا، لیکن بچوں کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی تھی اور گھر کا ماحول خراب ہونے لگا تھا پہلے سے زیادہ۔ کچھ سال تو اسی طرح گزرتے رہے، میں سمجھ ہی نہیں پاتی تھی، بس حالات خراب تھے، لیکن اللہ میں ایک امید سی بندھی تھی، دل میں ایک آس تھی کہ اللہ پاک انشاءاللہ تعالیٰ تمام جلد بالکل ٹھیک کر دیں گے۔ شاید یہی امید تھی کہ اللہ پاک آزما رہے تھے کہ دیکھوں اپنی بندی کو کتنا صبر کرتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ سب کے ساتھ اپنی میریکل اسٹوری شیئر کرنا چاہتی ہوں، کافی بہنوں کے بےحد اصرار کے بعد۔ آج میں آپ سب کو وہ حقیقت شیئر کرنے لگی ہوں جو میری اپنی زندگی بدل گئی۔ یہ کہانی صرف میری نہیں، ہر اس بہن کی ہے جو ٹوٹ کر بھی اپنے رب سے جڑی رہتی ہے۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ آخر میں ہم سب مل کر ان بہنوں کے لیے بھی دعا کریں گے جو اس وقت کسی آزمائش، بیماری یا بے سکونی سے گزر رہی ہیں، یا ان تمام بہن بھائیوں کے لیے جو کمنٹ لکھ کر اپنی پریشانی شیئر کرتے ہیں اور دعا کا کہتے ہیں۔ میری اس بہن کے بار بار کمنٹ آ رہے تھے کہ پلیز اپنی میریکل اسٹوری شیئر کریں کہ آپ نے کس طرح قرآن پاک پڑھا، آپ کے ساتھ کیا کیا ہوا، آپ نے کون سے حالات سے فیس کیا، پھر میریکل کیسے ہونے لگے۔ تو ان کو میں نے کمنٹ میں بتایا، لیکن ان کے دل کی تسلی نہیں ہو رہی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ میں ان کو مکمل طور پر اپنی اسٹوری بتاؤں تاکہ ان کو یقین ہو اور وہ بھی قرآن پاک سے جڑ جائیں اور سورہ بقرہ پڑھنا شروع کر دیں۔ تو اگر اس طرح میری اسٹوری بتانے سے کسی کے لیے آسانی ہوتی ہے تو اللہ پاک اس میں بھی کسی کی زندگی آسان کر سکتا ہے۔ تو اللہ پاک اس طرح کسی کی زندگی آسان کر دے تو میرے لیے یہ خوشی کی بات ہوگی۔ میری بہن، پہلے تو میں بھی پریشان ہوتی تھی، میں بھی رویا کرتی تھی، ادھر ادھر بھٹکتی تھی۔ میرے ذہن میں یہی آتا تھا کہ کسی نے اگر جادو کروایا ہے تو میں بھی جادوگروں کے پاس جا کر اسی کا علاج کرواؤں، کیونکہ جادو جو کرتے ہیں انہی کے پاس اس کا حل ہوتا ہے۔ یہی میرے دل میں کانسیپٹ تھا، لیکن اللہ پاک نے مجھے بھٹکنے سے بچایا۔ میں بھی ایک باجی کے پاس گئی تھی، تعویذ لکھنے والی باجی کے پاس، لیکن ان کا رویہ دیکھ کر بہت جلد میں سنبھل گئی، سمجھ گئی کہ ان کو کوئی مطلب نہیں ہم سے سوائے پیسوں کے، اور ان کے بتائے ہوئے علاج میں سکون نہیں تھا، بلکہ ایک خوف تھا کہ کہیں کسی کو پتہ نہ لگ جائے، ان کے دیے ہوئے تعویذ کہیں کسی کی نظر نہ پڑ جائے۔ کچھ ہی دن تک اس کی باتیں مجھے سمجھ میں آنے لگی، اور وہاں پر لے کر جانے والی میری یہاں کی ایک رشتہ دار تھی۔ اللہ جانتا ہے کہ وہ مخلص تھی یا نہیں۔ اسی طرح کچھ ہی عرصہ گزرا، اللہ پاک نے میرے لیے آسانی کر دی۔ موبائل پر ہی یوٹیوب میں کچھ ویڈیوز میرے سامنے آنے لگیں۔ ایک قاری عبدالباسط، ان کی ویڈیوز میں دیکھنے لگی، جن کا چینل تھا قرآن سے روحانی علاج۔ اللہ پاک ان کو اس کا اجر دے، وہ بہترین نیک انسان ہیں، انہی کا دم میں سنتی، وہ جو اذکار بتاتے وہی اذکار میں کرتی۔ پہلے میں نے سورہ رحمان اور سورہ تغابن پڑھی، حالات بہترین ہونے لگے، لیکن جیسے ہی حالات بہتر ہونے لگے میں پھر سے بھول گئی۔ الحمدللہ نماز تو پڑھتی تھی، لیکن اذکار کبھی کرتی کبھی چھوڑ دیتی، اور حالات پھر سے ویسے ہونے لگے۔ اس کے بعد میں نے سورہ بقرہ پڑھنا شروع کی، میں نے تہجد شروع کر دی۔ پہلے تو ڈر لگتا تھا رات کو اٹھنے میں۔ آپ اگر کوئی نیکی کا کام کریں گے، اگر آپ سورہ بقرہ پڑھیں گے یا تہجد پڑھیں گے تو شیطان آپ کو بہت ساری رکاوٹیں ڈالتا ہے، آپ کو روکتا ہے کہ انسان اللہ کے قریب نہ جائے۔ مجھے باقاعدہ ایسا محسوس ہوتا کوئی ہے جو چیخ رہا ہے، مجھے روک رہا ہے، کوئی ارد گرد موجود ہے، لیکن میں نے ہمت نہیں چھوڑی،
سردیوں کی ٹھنڈ راتوں میں بھی میں نے وضو کیا اور تہجد پڑھی اور اللہ پاک سے خوب رو رو کر گر گرا کر دعائیں کی۔ تو ایک بات بتاؤں، یقین کریں اللہ پاک آپ کو وہاں سے دیتا ہے جہاں سے آپ کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ انہی کے ہاتھوں سے جو آپ کے دشمن ہوتے ہیں، انہی کے ہاتھوں سے آپ کے کام کروانے لگتا ہے۔ یہاں پر میں اپنی ان ساری بہنوں سے مخاطب ہوں جو اس طرح کے حالات کو فیس کرتی ہیں اور مجبوراً ہار کر اپنا گھر چھوڑ کر چلی جاتی ہیں، اپنے شوہر کا گھر چھوڑ کر اپنے ماں باپ کے پاس واپس چلی جاتی ہیں۔ تو میری ان بہنوں سے گزارش ہے کہ ایسا نہ کیا کریں، صبر اور نماز سے اللہ کی مدد طلب کیا کریں، کیونکہ ایک بار شوہر کی دہلیز پار کر کے نکلنا پھر بہت سارے مسائل بڑھا دیتا ہے، اور میں نے ایسا کبھی نہیں کیا کیونکہ میرا ارادہ مضبوط تھا، میری تربیت مضبوط تھی، ایک اچھی ماں کی تربیت تھی کہ میں نے ہمت نہیں ہاری۔ نماز کی عادت دی ہوئی تھی، ماں کی تربیت میں شوہر کی عزت کرنا سکھایا گیا تھا، تنکا تنکا لے کر گھر بنانا سکھایا گیا تھا، حوصلہ سکھایا گیا تھا، مشکل وقت میں قرآن کا سہارا لینا سکھایا گیا تھا۔ شاید تبھی آزمایا تھا اللہ پاک نے کہ ہمت کتنی ہے بندی میں۔ اس کے بعد کچھ عرصہ تو سمجھ نہیں آیا، اللہ پاک اپنے بندوں کو اس کی برداشت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے، کیونکہ ہم انسان کبھی کبھی ایسے موڑ پر آ جاتا ہے جہاں ہمیں لگتا ہے کہ ہر راستہ بند ہے، نہ سکون ملتا ہے اور کبھی کبھی امید بھی ٹوٹ جاتی ہے، لیکن ایسے میں اللہ پاک اپنا سہارا دکھاتا ہے، اللہ پاک کا کلام۔ اور مجھے بھی اللہ پاک نے اپنا کلام تھما دیا تھا۔ شروع میں مجھے بھی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ ہو کیا رہا ہے، ہر دن ایک نئی پریشانی، ہر رات بے چینی، یہاں تک کہ گھر ٹوٹنے کی نوبت بھی آ گئی، لیکن میں نے اپنا گھر کبھی نہیں چھوڑا۔ میں نے شکر، صبر اور نماز کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا۔ پھر اللہ پاک نے ایسا سکون دیا قرآن پاک سے جوڑ کر کہ آج الحمدللہ سب کچھ ہے میرے پاس، اپنا گھر۔ میں رات کو اٹھ کر تہجد میں سورہ بقرہ پڑھتی، اللہ سے دعائیں مانگتی، پھر اللہ پاک نے ناممکن کو ممکن بنا دیا۔ میرا وہ گھر جو کبھی خواب تھا حقیقت بن گیا، وہ سکون جو برسوں سے غائب تھا واپس آ گیا۔ بچوں کی تربیت بھی الحمدللہ ایمان اور صبر پر ہو رہی ہے۔ آج جب پیچھے دیکھتی ہوں تو دل کہتا ہے سورہ بقرہ صرف ایک سورت نہیں بلکہ زندگی بدلنے والی طاقت ہے۔ میں آپ سب سے بھی یہی کہوں گی کہ جب حالات مشکل لگنے لگیں تو ہار مت مانیں، کیونکہ شیطان آپ کو ہرانا چاہتا ہے، آپ کے رشتے کو کمزور کرنا چاہتا ہے، لیکن اللہ کے کلام میں وہ قوت ہے جو سب سے بڑے جادو، سب سے بڑی پریشانی اور سب سے گہری اداسی کو ختم کر دیتی ہے۔ بس شرط ہے یقین، صبر اور عمل کی۔ میری اپنی ساری بہنوں سے، دیکھنے والی بہنوں سے جو پریشان ہیں، یہی گزارش ہے، یہی کہنا چاہوں گی کہ کسی آزمائش، جادو یا بیماری سے گزر رہی ہیں تو ہمت نہ ہاریں، قرآن کو پکڑ لیں، سورہ بقرہ کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، دیکھنا وہی اللہ آپ کے لیے بھی راستہ کھول دے گا جو ناممکن لگ رہے ہیں۔ آپ سب اپنی پریشانیاں کمنٹ میں ضرور لکھیں، ہم سب مل کر ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہر اس بہن کی مشکل آسان فرمائے جنہوں نے آج یہ ویڈیو دیکھی ہے، جس کے دل میں دکھ ہے اس کو سکون دے، اور جس کے دل میں امید ہے اس کو کامیابی عطا کرے۔ جو بہنیں، جو بھائی اپنی شادیوں کے لیے، رشتوں کے لیے پریشان ہیں، اللہ پاک ان کو بہترین رشتے دلائے، ان کو نیک ہم سفر ملوائے۔ جو بیمار ہیں ان کو اللہ پاک صحت عطا کرے۔ اگر میری ماہر کل اسٹوری آپ کو اچھی لگی تو یہ ان سب بہنوں کے ساتھ شیئر کریں جو آج اس طرح کے حالات سے فیس کر رہی ہیں۔ یہ کہانی صرف میری نہیں، ہر اس بہن کی ہے جو ٹوٹ کر بھی اپنے رب سے جڑی رہی ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں وہ وقت بھی دیکھا جب میں بالکل اکیلی تھی، کوئی میرے ساتھ دینے والا نہیں تھا۔ نقصان اتنا ہوا کہ بالکل ہاتھ خالی ہو گئے تھے، یہاں تک کہ میں اپنا سارا سونا بھی بیچ دیا تھا، خود اپنے ہاتھوں سے بغیر سمجھے بیچ دیا، لیکن میں نے گھر کبھی نہیں چھوڑا، کیونکہ مجھے اپنے اللہ میں امید تھی۔ میں اپنے بچوں کا مستقبل نہیں کھونا چاہتی تھی۔ اسی حال میں نے تہجد کا سہارا لیا۔ شروع میں تہجد میں بھی ڈر لگتا تھا، ایسا محسوس ہوتا جیسے کوئی میرے آس پاس ہے، کوئی ڈرا رہا ہے، لیکن میں ڈری نہیں۔ سردیوں کے راتوں میں بھی ٹھنڈے پانی سے وضو کرتی اور اللہ کے حضور جھک جاتی، روتی، گڑ گڑاتی دعائیں کرتی کہ یا اللہ ہمت دے، صبر دے اور میرا ایمان مضبوط رکھ۔
اور وہی دعائیں ہیں جب اللہ نے تقدیر بدلنا شروع کی۔ میں خود نہیں جانتی تھی کہ یہ راستہ کیسے کھل گیا، لیکن اللہ نے مجھے اپنے قریب کر لیا، لوگوں سے توڑا اور خود سے جوڑ لیا۔ اور پھر سورہ بقرہ، نماز اور دعا میری زندگی کی سب سے بڑی طاقت بن گئے۔ اور اب پیچھے دیکھتی ہوں تو کہتی ہوں کہ میرا اللہ، یہ تیرا کرم ہے۔ قرآن میں جو شفا، جو نور اور جو طاقت ہے، وہی سب کچھ بدل دیتی ہے۔ اللہ پاک ان سب کے دلوں کو، ان بہنوں کو، ان بھائیوں کو سکون دے، ان کی پریشانیاں دور کریں جو رو رہے ہیں، جن کے دل ٹوٹ چکے ہیں، جنہیں لگتا ہے اب کچھ نہیں بچا۔ اللہ پاک پھر سے انہیں اٹھائے، سنوارے اور انہیں اپنے قریب کر لے۔ جو بیمار ہیں شفا دے، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد دے، جو تنہا ہیں ان کے دل میں سکون اتار دے، جو نیک رشتے کے انتظار میں ہیں، اللہ پاک ان کو نیک ہم سفر عطا فرمائے۔ اللہ پاک بے چین دلوں کو سکون دے۔ تمام بہن بھائی جنہوں نے میسج کیے، جنہوں نے کمنٹ کر کے بتایا کہ ان کی پریشانیاں ہیں، اللہ پاک ان سب کی پریشانیاں دور کر دے۔ جو قید ہیں ان کو آزادی دلا دے۔ یا اللہ ان کے ہر نیک مقصد میں برکت عطا فرما، انہیں کامیابی اعلیٰ مقام تک پہنچا، ان کے دل کے ارمان پورے کر جنہوں نے کمنٹ میں کہا ہے، اور ان کی زندگی کو سکون، رزق اور رحمتوں سے بھر دے۔ میری پیاری ایک بہن صبا فاطمہ کے لیے، جنہوں نے کمنٹ میں کہا کہ ہمارے لیے دعا کروائیں۔ اے میرے رب، ان کی ہر دعا قبول فرما، ان کے راستے آسان کر اور ان کے دل کو خوشیوں سے بھر دے۔ یا اللہ جن بہن بھائیوں نے اپنی پریشانیاں کمنٹ میں لکھی ہیں، تو سب پر اپنا خاص کرم فرما، سب کے دلوں کے بوجھ ہلکے کر دے اور ہر ایک کو ایمان، صحت اور سکون کی دولت عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ آخر میں آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ کہانی کسی بہن کے دل کو سہارا دے سکتی ہے تو اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں، اور ہاں، میرا اللہ اور میں چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر ایمان جگانے والی کہانی سب سے پہلے آپ تک پہنچتی رہے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے اور قرآن کے نور سے آپ کے دلوں کو منور کرے۔ آمین۔